دیگر اہل زہد اور صاحبان تصوف کی طرح حضرت بی بی بصریہ رحمت اللہ علیہا وصل یعنی اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتی تھی۔ وہ معرفت حقیقی رکھتے ہوئے والہانہ محبت سے سرشار تھی۔ وہ ان اولین زاہدوں اور عبادت گزاروں میں سے تھی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے بے غرض محبت کی اور اس کی تلقین بھی کی اور اس نظریے کو بڑے احسن انداز میں لوگوں کو پیش کیا۔ حضرت بی بی بصریہ کرامتیں دکھانے اور خود کو لوگوں پر ظاہر کرنے کی بالکل بھی تمنا نہیں رکھتی تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ وقت گوشہ نشینی میں اور تنہائی میں اللہ کی یاد میں گزارا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ اللہ نے اولیاء کو عزت کا ولایت کا تاج بخشا ہے اور آپ اس مقام پر کیسے پہنچی؟ آپ فرمانے لگیں کہ اے اللہ، میں اپنے قول و فعل سے تیری پناہ چاہتی ہوں اور ہر ایسی چیز سے جو مجھے تیری ذات سے غافل کرے اور تیرے سوا کسی اور چیز میں مشغول رکھے، اور ہر اس حائل سے جو تیرے اور میرے درمیان رکاوٹ بنے۔ حضرت بی بی بصریہ کی اللہ تبارک و تعالی سے اس قدر محبت تھی، آپ اپنی سہیلیوں کے درمیان فرمانے لگیں کہ اگر اللہ قیامت میں مجھے جہنم کا حکم دے تو میں کسی رنج و غم کے بغیر خوشی خوشی جہنم میں کود پڑوں گی۔ سہیلیاں کہنے لگی کہ بی بی صاحبہ، ہر شخص جنت کی طلب رکھتا ہے اور آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ فرمانے لگیں کہ میرا مقصد جنت یا جہنم بالکل نہیں ہے، میرا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اگر میرا رب اس بات میں راضی ہے کہ بصریہ جہنم میں جلیں تو وہ جہنم میرے لیے 1000 جنتوں سے بہتر ہے۔ بی بی بصریہ رحمت اللہ علیہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ ذکر الہی میں مشغول ہو جایا کرتی تھیں، محبت خدا میں گم ہو جایا کرتی تھیں، تو آپ کو دنیا تو دور لیکن اپنے جسم کی تکلیف تک کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اولیاء اللہ کی یہ عظیم صفت رہی ہے کہ وہ کئی مہینوں تک بغیر کھائے پیے زندگی گزار لیتے ہیں۔ اس کی اہم وجوہات یہ ہیں کہ وہ اللہ کی محبت میں ایسے گم ہو جایا کرتے تھے، اللہ کی یاد میں ایسے گم ہو جایا کرتے تھے کہ وہ اپنے جسم سے بھی بے خبر ہو جایا کرتے تھے۔ جب وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی محبت میں، وجد میں ہوا کرتے ہیں تو انہیں دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، دنیا کی کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے وجود کو بھی بھول جایا کرتے ہیں۔